بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کئی عبادات کو جامع ہے، اپنے اندر کئی عبادات درود شریف لیے ہوئے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن بہت سے عاشقان رسول نے جن عبادات کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ علامہ نبہانی نے سعادت الدارین کے اندر الدر المندود کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے کہ جب بندہ مومن درود شریف پڑھتا ہے تو ہر درود کئی عبادات اور بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر تجدید الایمان باللہ، یعنی بندہ مومن جب درود شریف پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتا ہے۔ جب یہ کہتا ہے اللہم صلی علی یا صلی اللہ علی حبیبہ، تو اس میں اللہ رب العزت کا اقرار کر رہا ہے وحدانیت کا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ تجدید الایمان گویا کہ ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان کی تجدید۔ چونکہ جب یا رسول اللہ بندہ کہتا ہے تو یا رسول اللہ بندہ کہہ ہی اس وقت سکتا ہے جب بندہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ رسول کی ذات پر ایمان مکمل تب ہوتا ہے جب اللہ کی ذات پر ایمان ہو جائے۔ ایسے ہی ہر درود تجدید الایمان بالرسول، یعنی ایمان بالرسول کی بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے جو بندہ درود شریف پڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصف رسالت کا تذکرہ ہے۔ رسول اللہ ہے یا صلی اللہ علیہ حبیبہ ہی ہے، تو علی حبیبہ ہی سے مراد بھی حضور کی ذات ہے۔ جو بھی درود شریف ہو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ضرور ہے۔ ایسے ہی تجدید الایمان بالیوم الآخر، درود شریف پڑھنے والا انسان ہر درود میں آخرت کے برحق ہونے کا بھی اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ بات درود شریف کے اندر تو واضح ہے، اذان کے بعد جس درود شریف کو پڑھا جاتا ہے اس کے اندر تو واضح ہے، اس کے اندر یہ ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، تو وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جب بندہ مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کر رہا ہے تو مقام محمود تو یوم آخرت میں ہوگا۔ تو بعد درود شریف کے اندر تو واضح طور پر یوم آخرت کا حوالہ ہے، جن میں نہیں ہے تو ان میں بھی ضمناً یوم آخرت کے حوالے سے ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر درود شریف کے اندر بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف رسالت پر ایمان کا اقرار کرتا ہے۔ جب وصف رسالت پر ایمان ہو جاتا ہے تو وصف رسالت پر ایمان یوم آخرت پر ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں خبر دی ہے آخرت کے برحق ہونے کی۔ ایسے ہی تعظیم الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، درود شریف سے قرآنی حکم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ پر عمل ہوتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی تعظیم کرو، توقیر کرو، یعنی جس حال میں بندہ مومن درود شریف کے ساتھ اپنی زبان کو معطر کر رہا ہوتا ہے اس حال میں وہ تعظیم مصطفیٰ بھی کر رہا ہوتا ہے، یعنی قرآن کے اس حکم پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تعظیم الآل والاصحاب، یہ میں یہ جہتیں الگ الگ کر کے اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ جب بندہ مومن درود شریف پڑھے تو یہ سب کی نیت کرے، ہر درود شریف میں وہ نیت کر لے کہ اس درود شریف کے اندر تعظیم رسول بھی ہے، تجدید ایمان بالرسول بھی ہے، تجدید ایمان بالیوم الآخرت بھی ہے، تجدید ایمان باللہ بھی ہے، تعظیم الآل والاصحاب بھی ہے۔ یعنی درود شریف سے بیک وقت جہاں تعظیم مصطفیٰ ہو رہی ہے وہاں پر حضور کے آل پاک اور اصحاب پاک کی بھی تعظیم ہوتی ہے، اور یقیناً یہ عمل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خوشی کا باعث ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعظیم تو واضح ہے، آل کی بھی واضح ہے، کیونکہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ حضور پر بھی درود بھیج اور آپ کی آل پاک پر بھی درود بھیج اور آپ کے اصحاب پر بھی درود بھیج۔ ایسے ہی تعظیم آلہ و اصحابہ بنسبتہم الیہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف ہم آل کی تعظیم کر رہے ہیں یا اصحاب کی تعظیم کر رہے ہیں۔ درود شریف میں جب ہم آل پاک اور اصحاب پاک کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں، یعنی آل ہی کہتے ہیں، آپ کی آل،
اصحاب ہی کہتے ہیں، آپ کے اصحاب، اور ساتھ اجمعین بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی آپ کی آل اور آپ کے اصحاب تمام۔ تو جب آل کی نسبت آپ کی طرف کر دیتے ہیں، اصحاب کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں، تو وجہ تعظیم بھی متعین ہو جاتی ہے۔ گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی ہر نسبت محبوب ہے۔ ہم آل کی تعظیم بھی آپ کی وجہ سے کر رہے ہیں اور اصحاب کی تعظیم بھی آپ کے سبب کر رہے ہیں۔ اور المودۃ لآل الرسول، آل رسول سے محبت کا اظہار ہر درود شریف میں ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مودت قربا، اپنے اہل قرابت کی مودت اپنی امت پر لازم فرمائی ہے۔ اور اہم بات آخری، اور ہر درود شریف میں گویا اس بات کا اقرار بندہ مومن کرتا ہے کہ ذاتی کمالات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مخلوقات میں سب سے افضل تر ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام مل کر کے بھی آپ کے مرتبے کو نہیں چھو سکتے، لیکن اس کے باوجود سید الاولین والآخرین اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ اسی وجہ ہی سے تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یعنی گویا ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ حضور اللہ رب العزت کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو درود شریف ہر وقت بندے کے عقیدہ کی اصلاح کرتا ہے کہ بندہ مومن کا اللہ کی ذات پر عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ کر کے بندہ مومن جب درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں درود شریف کی گہرائی میں اتر کر درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین۔